کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس قائم مقام چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات چیف جسٹس چیمبر میں ہوئی ہے جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے تیسرے فلور پر ہے، اور یہ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ یہ ملاقات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ رخصت لینا چاہتے تھے، چھٹی چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے اپنی اہلیہ کے علاج کے سلسلے میں یہ چھٹی لینا، تو اس سلسلے میں انہوں نے مقام چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کو آگاہ کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا، جس کے بعد جسٹس عمر الطاف بندیال نے ان کو ملاقات کی دعوت دی، اور یہ ملاقات پھر چیف جسٹس چیمبر میں ہوئی، جس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ قائم مقام چیف جسٹس عمر الطاف بندیال نے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو حال ہی میں پیش آنے والی ایک افسوسناک صورتحال جو ڈیولپ ہوئی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ہوئے نوٹس پر ایک 5 رکنی بینچ بنا دیا تھا، جسٹس عمر الطاف بندیال نے اس پر بھی تفصیلی گفتگو کی، اور یہ جو ججز میں جاری کشیدگی ہے اس پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے تحفظات سامنے رکھے جو لارجر بینچ قائم ہوا تھا اس کے بارے میں، اور جو لارجر بینچ کا فیصلہ تھا کہ چیف جسٹس کو یہ اختیار ہوگا کہ صرف وہ سو موٹو لے سکیں، وہ انسانی حقوق کے مسئلے پر نوٹس لے سکیں، اور وہ جو سرکاری افسران ہیں ان کو سپریم کورٹ میں بلانے کی اجازت دے سکیں، اور وہی بینچ تشکیل دے سکیں۔ یہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارٹ آف جوڈیشل آمریت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بظاہر، تو اس قسم کے جو اختیارات چیف جسٹس کے عہدے کو دیے گئے ہیں اس پر بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے تحفظات رکھے، جس پر جسٹس عمر الطاف بندیال نے بھی ایکسپلین کیا کہ کن سرکمسٹانسز میں وہ جو 2 رکنی بینچ کا نوٹس تھا اس پر 5 رکنی لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، پھر کیوں اس آرڈر کو پہلے ہیلڈ ان ابائنس کا فیصلہ کیا گیا اور بعد میں کیوں اس آرڈر کو ریکال کیا گیا۔ تو یہ بھی گفتگو ہوئی۔ ٹیکنیکلی تو وہ آرڈر آگے ہی جا کے ایک پیراگراف میں ڈسپوز آف بھی کر دیا گیا تھا جو پٹیشنز تھیں، لیکن ریکال کا ورڈ جسٹس عمر الطاف بندیال نے بتایا کہ ہم نے صرف 2 رکنی بینچ کو امبیرس ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا، اور انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یقین دلایا کہ سپریم کورٹ میں کوئی بھی جج آپ سے نہیں ناراضگی رکھتا، اور نہ ہی کوئی آپ کے ساتھ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، ہم سب لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ ایک جوڈیشل میٹر تھا جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا کہ وہ تمام ججز کا احترام کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ایک نوٹ بھی لکھا اس میں بھی انہوں نے تمام ججز کو یہ باور کروایا کہ ان کے ساتھ اگر کوئی امتیازی سلوک ہوا بھی ہے تو انہوں نے اس کے باوجود تمام ججز سے دوستانہ تعلقات رکھے ہیں، اور کسی بھی جج کی کوئی ذاتی ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی جسے کہتے ہیں بدگمانی یا کوئی ایسی موقع نہیں آیا جہاں پر کہیں کہ کوئی ذاتی گفتگو ہوگی ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو اس پر جسٹس عمر الطاف بندیال نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ بالکل آپ نے جتنا ڈیکورم مینٹین کیا ہے سپریم کورٹ میں، باوجود اس کے کہ آپ پچھلے 2 سال میں انتہائی مشکل حالات سے گزرے ہیں، اور اس کا احساس تمام سپریم کورٹ کے ججز اور تمام فیملیز کو بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں زیر بحث آئیں۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے امریکہ جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ رخصت پر جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کی تیمارداری بھی کر سکیں اور ان کا علاج کروا سکیں۔ جس کے بعد جسٹس عمر الطاف بندیال نے بتایا کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انٹائٹلڈ ہیں کہ ان کو سرکاری خرچ پر وہ اپنا اور اپنے اہلیہ کا علاج کروا سکتے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ ان لمیٹڈ فنڈز دیتی ہے کہ چاہے وہ کروڑوں کا اربوں کا بھی علاج ہو تو یہ حکومت پاکستان کروا سکتی ہے، اور ججز انٹائٹلڈ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو تمام کی تمام سہولیات، یہاں تک کہ بورڈنگ لاجنگ اور وہاں پر جس ہاسپٹل میں وہ علاج کرانا چاہتے ہیں وہ تک حکومت پاکستان ارینج کر کے دینے کے لیے پابند ہے اگر کوئی جج اس خواہش کا اظہار کرے تو۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ تمام سہولیات لینے سے انکار کیا،
اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا کہ وہ اور ان کی اہلیہ یہ تمام اخراجات خود افورڈ کریں گے. ان کی اہلیہ ہی تمام اور وہ تمام ہاسپٹل میں جس ہاسپٹل سے کروانا ہے علاج کیا خرچ ہوگا وہ سب کچھ اپنی جیب سے عطا کریں گے اور وہ حکومت پاکستان سے ایک پائی نہیں لیں گے. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جنہوں نے آج تک نہ کبھی کوئی سرکاری پلاٹ لیا ہے. یہاں پر تو پتہ نا آپ کو کارنر پلاٹ نکل آئے ہیں, کمپیوٹر نے اتنا انصاف کیا, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج تک کوئی سرکاری پلاٹ نہیں لیا. کرونا کے بعد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تو اپنی جیب سے اپنے تمام اخراجات ادا کیے. اب بیگم کا بھی علاج ہو رہا ہے تو اپنی جیب سے تمام اخراجات ادا کریں گے, ایک پائی سرکاری خزانے سے نہیں لیں گے. اور اس سرکاری خزانے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سوائے اپنی تنخواہ کے اور کچھ نہیں وڈرا کرتے. تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کردار ہے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ ہیں مسز سرینا عیسیٰ, ان کے بارے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو قائم مقام چیف جسٹس امرتا بندیال ہیں ان کو بتایا کہ مسز سرینا عیسیٰ کے گلے کا وہ سرجری ہوگی, ان کا تھائرائیڈ ریموو کیا جائے گا, اور وہ اب ڈاکٹرز نے ان کو تجویز کیا ہے کہ جتنی جلد ہو یہ کروا لیں, اور اس کے علاوہ وہ زیادہ اس کے لیے بہتر جو طریقہ علاج ہے وہ کیونکہ اس کی سہولیات امریکہ میں تھیں, اس لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مسز سرینا عیسیٰ کو لے کر امریکہ جا رہے ہیں اور وہاں سے وہ یہ سب علاج کروائیں گے. اور ہم دعا گو ہیں اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ مسز سرینا عیسیٰ جلد ہی صحت یاب ہو کر وطن واپس آئیں گی, اور اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہیں گی, کیونکہ امتحانات ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ختم نہیں ہوئے. یہ ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ کون جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آنے والے دنوں میں بھی امتحان میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے, چاہے وہ شاہراہ دستور پر ہو یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو پر بیٹھا ہوا ہو یا بیٹھے ہوئے ہوں, اور چاہے وہ کسی اور شہر میں راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہوں, چاہے وہ اسلام آباد میں ہی کہیں آپ پارا کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.